الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضل الأنبياء محمد المصطفى الذي كان نبيا وآخر بين الدين والماء وعلى آله وصحبه أولي الصدق والصفاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله ذل سجادة أحسن يا رب محبوب العلماء والمشايخ حضور الطيب حبیب الرحمن بمثال سردار شاہ میرے استاد گرامی حضرت علامہ قاضی سید محمد یعقوب شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ صاحبان حضرت علامہ سید محمد شاہ صاحب علماء کرام ناخوان حضرات اور تمام اہل محبت حضرات، آج کی اس پروقات تقریب میں میں آپ سب حضرات کو دل سے مبارکباد کرتا ہوں۔ اگر یہ سوال کیا جائے کہ آپ اس جلوس میں کیوں شامل ہوئے، صبح سے لے کر اس وقت تک وہ کیا شے ہے جس نے آپ کو اس محفل پہ بٹھا رکھا ہے، تو سوائے اس کے کوئی جواب نہیں ہوگا تو یہ جذبہ حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہی ایمان کی اصل، ایمان کی جڑ، ایمان کی بنیاد، اور اسی پر ایمان کے مکمل ہونے کا بنتا ہے۔ یہ جذبہ معمولی نعمت نہیں ہے، وہ عظیم نعمت جو ہمیں کل میدان قیامت میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنگت میں جمع کر سکتا ہے۔ آقا علیہ السلام کے بڑے واضح اشارات ہیں، صرف ایک حدیث یاد کر کے بات کو آگے بڑھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ ایک صحابی باتیں رسالت میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے محبت کرتا ہوں اپنی جان سے بڑھ کر، اولاد سے بڑھ کر، والدین سے بڑھ کر، دنیا کی ہر شے سے بڑھ کر، اور میرے دل کی کیفیات یہ ہیں کہ جب آپ سے دیکھے ہوئے کچھ وقت گزر جاتا ہے تو میرا دل بے قرار ہو جاتا ہے، بے چین ہو جاتا ہے۔ میں دوڑا چلا آتا ہوں، آپ نے چہرے پاک کا دیدار کر کے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیتا ہوں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سوچتا ہوں آپ بھی اس دنیا سے تشریف لے جائیں گے، ہم بھی اس دنیا سے چلے جائیں گے، آپ اللہ کے سب سے افضل و اعلیٰ رسول، اور جنت میں آپ کا مقام و مرتبہ بھی سب سے اونچا ہوگا، اور ہم آپ کی غلامی کے صدقے جنت میں پہنچے کسی نچلے درجے میں ہوں گے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک سوچ مجھے پریشان کرتی ہے۔ اب سوچ یہ ہے کہ ہم جنت کے کسی نچلے طبقے میں ہوں گے، آپ اوپر والے درجے میں ہوں گے۔ یا رسول اللہ، ڈر لگتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ جنت میں پہنچ کر آپ کے چہرے پاک کے دیدار سے نہ ہوتا ہے۔ اگر جنت میں پہنچ کر آپ کے چہرے پاک کا دیدار نصیب نہ ہوا تو ہم اپنے بارے میں ہو جائیں گے۔ ابھی اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان پاک سے اس صحابی کو کوئی بات ارشاد نہیں فرمائی کہ اللہ کے فرشتے جبریل عظیم رب کا پیغام لے کے آئے۔
پیغام کیا ہے؟ فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ تسلی عطا فرمائی، گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اطاعت کرنے والا بندہ ہے وہ اللہ کے انعام یافتہ لوگوں کی سنگت میں ہوگا۔ اور اس سے بھی بڑی بات حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اس کے آقا علیہ السلام نے فرمایا المرء مع من احب، آدمی حشر کے میدان میں اسی کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے۔ یہ جذبہ محبت کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے سینے میں پیدا کیا ہے۔ اس کے صدقے کل قیامت کے میدان میں اگر کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں کھڑا ہونا نصیب ہو جاتا ہے تو اس سے بڑا جنت میں پہنچنے کی ضمانت اور کیا ہو سکتا ہے؟ یہ وہ عظیم نعمت ہے کہ کل قیامت کے میدان میں نبی علیہ السلام کی سنت اور آپ کی معیت عطا فرما دیں۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ یہ محبت کے جذبات اللہ ہمیشہ ہمارے سینے میں سلامت رکھے۔ اس لیے مبارکباد کو مستحق ہے وہ لوگ جنہوں نے اس ماہ مبارک میں اپنے گھروں کو سجایا، مسجدوں کو سجایا، نبی علیہ السلام کے نام کے نعرے بلند کیے، آقا علیہ السلام کی نعتیں پڑھی، یادیں سنی، بیانات سنے، محافل میں شرکت کی اور یوں نبی علیہ السلام کے ساتھ اپنی عقیدت اور محبت کا اظہار کیا۔ میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کریمہ کا کچھ حصہ آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے اور اسی کی روشنی میں اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی بلند و بالا شان کی طرف اشارہ کر کے اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ آیا کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها۔ اے پیارے نبی، تیرا یہ بار بار اپنا چہرہ آسمان کی طرف اٹھا کے دیکھنا ہم دیکھ رہے ہیں، اور قریب ہم تمہیں اس قبلہ کی طرف موڑ دیں گے جس کا قبلہ ہونا تجھے پسند ہے۔ اس آیت مبارکہ کی بیک گراؤنڈ پس منظر تو کیوں ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ دو قبلے قرآن مجید نے ہمارے سامنے بیان فرمایا، حدیث مبارکہ میں بیان فرمایا گیا۔ ایک قبلہ تو ہے خانہ کعبہ، سب سے پہلا گھر رسول کریم کا تعلیم کیا گیا ہے۔ دوسرا قبلہ ہے بیت المقدس، بنی اسرائیل کی انبیاء کا قبلہ رہا ہے۔ سیدنا اسحاق علیہ السلام نے سب سے پہلے تعلیم کیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو بھی کیا۔ بنی اسرائیل کی انبیاء کا قبلہ بیت المقدس رہا ہے۔ نبی علیہ السلام مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، یہاں اللہ کا وہ گھر ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے میں تعمیر ہوا اور جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی کیا، دوبارہ تعمیر ہوا۔ جب تک نبی علیہ السلام مکہ مکرمہ میں رہے، آپ نے ابن کثیر میں تفسیر ابن کثیر کے اندر لکھا کہ نبی علیہ السلام پر جب نماز فرض ہوئی تو آپ نماز ادا فرمانے کے لیے یہ رخ اختیار فرماتے کہ بیک وقت خانہ کعبہ بھی سامنے ہوتا اور آگے چل کر بیت المقدس بھی سامنے ہوتا۔ لیکن جب آپ ہجرت کر کے مدینہ منورہ میں تشریف لے آئے، اب آپ درمیان میں ہیں۔ اگر خانہ کعبہ کی طرف منہ کرتے ہیں کہ بیت المقدس کی طرف بھی ہوتی ہے، ادھر منہ کرتے ہیں ادھر بھی ہوتی ہے۔ 16 یا 17 بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کی بجائے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی۔ دل میں تمنا تھی کہ خواہش کی آرزو تھی کہ میرا قبلہ خانہ کعبہ کو بنا دیا جائے، دعا نے فرمائی اور ایک وقت آیا جب اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن مبارک میں یہ خیال آیا، اب تو وقت آ چکا ہے کہ میرا رب مجھے حکم دینے والا ہے کہ حبیب اپنا چہرہ بیت المقدس سے ہٹا کر خانہ کعبہ میں رکھ۔ وہی کے انتظار ہے، اس انتظار میں اللہ کا فرشتہ نازل ہونے والا ہے، وہی کے انتظار میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ معمول تھی۔ آسمان کی طرف دیکھا، نگاہ کو نیچے کر لیا، دوبارہ نگاہ معمول پر اٹھائی، پھر نگاہ کو نیچے کر لیا، پھر نگاہ اوپر اٹھی، پھر نیچے کر لیا، بار بار نگاہ آسمان کی طرف اٹھی، بار بار نگاہ نیچے ہوئی۔ رب کائنات کو اپنے
پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ادا ایسی پسند آئی کہ قرآن کی آیت شکل میں قیامت تک کے لیے محفوظ فرمایا تقلب وجهك في السماء، اے پیارے حبیب یہ تیرا بار بار چہرہ آسمان کی طرف اٹھا کے دیکھنا ہم دیکھ رہے ہیں، فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، اور ہم تمہیں اس قبلہ کی طرف موڑ دیں گے جس کا قبلہ ہونا تجھے پسند ہے۔ قبلہ تبدیل کیا جا رہا ہے، کیوں کیا جا رہا ہے؟ بے شمار حکمتیں، کچھ حکمتوں کی طرف قرآن مجید میں اشارہ بھی فرمایا ہے، مگر جو سب سے بڑی حکمت ہے مجھے کہ چونکہ خانہ کعبہ کا قبلہ ہونا میرے محبوب کو پسند ہے، اس لیے رب کائنات نے حکم فرمایا ہے محبوب اپنا چہرہ بیت المقدس کی طرف سے ہٹا کے خانہ کعبہ بنا۔ اور اگر آپ دوسرے پارے کا پہلا دوسرا رکوع پڑھیں تو اللہ پاک نے جو حکم دیا کہ آپ بیت المقدس سے منہ ہٹا کر خانہ کعبہ کی طرف کر دیں گے، ایک بار نہیں کم از کم 5 مرتبہ اللہ پاک نے حکم دیا۔ کبھی واحد کے سیغے میں کہ آپ اپنا چہرہ خانہ کعبہ کی طرف موڑ دیں، اور کبھی اجتماعی طور پر ہے جہاں کہیں بھی تم لوگ ہو اپنا چہرہ خانہ کعبہ کی طرف موڑ لو۔ سوال اس میں پیدا ہوتا ہے کہ اللہ پاک اگر صرف ایک بار حکم عطا فرما دیتا تو بات پوری ہو جاتی، مقصد پورا ہو جاتا، بار بار اپنے لیے قبلہ کا حکم کیوں دیا گیا؟ تو عارف اور محب لوگ پیار کرنے والے اہل عشق اور اہل محبت کے فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ پاک اگر ایک بار آسمان کی طرف اٹھتی تو شاید رب کائنات کی ایک بار ہی حکم دے کے بعد حکم فرما دیتا۔ گویا اللہ نے فرمایا محبوب تیرا چہرہ بار بار آسمان کی طرف اٹھا، اور ہم بھی بار بار حکم دیتے ہیں کہ اپنا چہرہ بیت المقدس سے ہٹا کر خانہ کعبہ میں رکھنا۔ اس مقام پر امام اہل سنت سے آپ برداشت خبری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بڑی کو بات فرمائی، فرمایا خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد۔ Everyone seeks prayer of Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala seeks prayer of the beloved Muhammad sallallahu alaihi wasallam۔ جب ہم اعلیٰ حضرت کا کشف پڑھتے ہیں تو بعض ایسے میں مشکل جان پیدا ہونے لگتا ہے، وہ یہ سوچتے ہیں کہ اللہ پاک غنی و علی العالمین سارے جہان سے بے پرواہ، اسے کیا لگے کہ وہ کسی کی رضا کو تلاش کرتے ہیں؟ مگر بات یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت نے یہ بات اپنی طرف سے نہیں فرمائی، یہ وہ بات ہے جسے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث میں بیان کیا، اور یہ وہ بات ہے جسے اللہ پاک نے اپنے پاک کلام پاک کے اندر ارشاد فرمایا۔ آخری جملے میں کر رہا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ تشریف فرما ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ علیہ السلام قرآن پاک کی تلاوت فرما رہے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک دعا آپ کی زبان پاک پر جاری ہوتی ہے، ایک تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك غفور رحيم فإنك أنت العزيز الحكيم۔ اے اللہ اگر تو میرے بندوں کو عذاب دینے کے لیے بندے ہیں، تو جانا اور تیرے بندے جاتے ہیں، اور اے اللہ اگر تو مجھے معاف فرما دے تو بڑا زبردست حکمت والا۔ پھر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا زبان پاک پر آئی، رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور رحیم۔ اے اللہ نے تو نے بڑی مخلوق کو گمراہ کیا ہے، اب جو کوئی میری پیروی کرے وہ تو میرا ہے، اور جو میری نافرمانی کرے پھر اے اللہ تو بڑا بخشنے والا رہنے والا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ 2 دعائیں پڑھی، اللہ سے وہ جلیل القدر دیا مگر گنہگاروں کی ذمہ داری کوئی بھی قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ابراہیم خلیل اللہ کی گنہگاروں کا معاملہ رب کے حوالے کر رہے ہیں، عیسیٰ روح اللہ کی گنہگاروں کا معاملہ رب کے حوالے کر رہے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گنہگار امت کا خیال ہے، میرا اور آپ کا خیال ہے، اور آقا علیہ السلام کی مبارک آنکھوں سے آنسو کی لگی، آنکھوں کی چلی گئے، رونے لگے۔ اللہ پاک نے جبریل امین سے فرمایا کہ جبریل جا کے میرے محبوب سے
محسوس کیوں ہوتا ہے؟ جبریل امین آئے، نبی علیہ السلام نے عرض کیا مولا دو جلیل القدر انبیاء کی دعائیں دیکھی، کوئی بھی گنہگار کی ذمہ داری قبول کرنے کے لیے تیار نہیں، مجھے اپنی گنہگار امت کا غم کھائے جا رہا ہے۔ رب کائنات نے جبریل سے فرمایا جبریل جا کے میرے محبوب کو پیغام دے دے اِنَّا سَنُرْضِيكَ فِي أُمَّتِكَ وَلَا نَسُوءُكَ، اے پیارے حبیب قیامت کا میدان ہوگا جب تیری امت کے بارے میں فیصلے کی باری آئے گی تو ہم فیصلہ وہی کریں گے جس فیصلے پر پورا اِنَّا سَنُرْضِيكَ فِي أُمَّتِكَ، تیری امت کے معاملے میں ہم انہیں راضی کر کے چھوڑیں گے۔ اور یہی بات سورۃ الضحیٰ میں اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمائی وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اے محبوب تیرے روح زیبا کی قسم، تیری تعریف رسول کی قسم، تیرے رب نے نہ تجھے چھوڑا نہ تجھ سے جدا ہوا، تیری ہر آنے والی گھڑی پہلی گھڑی سے بہتر ہے، اور تجھ پر تیرے رب کی اتنی عطائیں ہیں اور اللہ پاک تجھے اتنی عطائیں عطا فرمائے گا، اتنی عطاؤں کی بات نازل فرمائے گا۔ فرمایا فتح اللہ، اے پیارے حبیب کو اپنے رب سے راضی ہونا ہے۔ اور اسی بات کو امام اہل سنت نے صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم اور خدا چاہتا ہے رضا ہم۔ قابل غور بات یہ ہے کہ جس ہستی کی رضا رب کائنات رب ہو کر مالک ہو کر خالق ہو کر ادا کرواتا ہے، اس کی عظمتوں کو کوئی بیان کرے تو کس انداز سے بیان کر سکتا ہے؟ ہر کسی نے اپنے اپنے انداز میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بیان کرنے کی کوشش کی۔ مثلا امام اہل سنت شام اللہ دیوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہے کلام الہی میں شمس و ضحیٰ، تیرے چہرہ نور فضا کی قسم، قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب زلف خدا کی قسم، تیرا مسند راز ہے عرش بری، تیرا محنت راز ہے روح الامین، کوئی کچھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق کے حسن والا کی قسم۔ اور ایک اور شاعر اللہ وہ کہتا ہے کہ کوئی مثل مصطفیٰ کا، کوئی مثل مصطفیٰ کا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کسی اور کا یہ رتبہ کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا۔ انہیں خلق کر کے نازا ہوا خود ہی نسل قدرت، کوئی شاہکار ایسا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا، کسی ذہن میں سزا کی کوئی آپ کا مواصل، تو یقین پکار اٹھا کبھی تھا نہ ہے نہ ہوگا۔ اور ایک پنجابی شاعر بولا اور اس نے کہا کہ اس نے مصر نے اپنے حبیب تعین بے مثال بڑھا دکھا لے آئے، اول بڑھایا تے اخیر ڈھلیا، وہ شرحمتہ دے بچھا لے آئے، سایہ تک بھی جس سے وجود تلن کسے بچھڑا نہ کسے پالے آئے، وہ سچے رب نے من چڑھے کہ دل